آزادی کی تکلیف غلامی کے آرام سے بہتر ہے۔ سنو ورنہ تمہاری زبان تمہیں بہرا کر دے گی۔ ہر میٹھی جڑ میٹھی گھاس کو جنم نہیں دیتی۔ مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ بے شعور قوم کے لیے کھڑا ہونا خودکشی کے برابر ہے۔ جتنی تباہی ایک غیر معیاری درسگاہ اور تنگ ذہن استاد پھیلاتا ہے، اتنی تباہی بڑی بڑی جنگوں سے بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ ہار ماننے کے قریب محسوس کریں تو ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ جہاں بزدلی ہو وہاں کے لوگ قلم کو ہتھیار مانتے ہیں۔ سر اٹھا کر جینے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جبکہ سر جھکا کر جینے کا معاوضہ ملتا ہے۔ اندھیرے پر لعنت بھیجنے سے بہتر ہے کہ موم بتی جلائیں۔ قلم کو قتل کرو گے تو الفاظ بندوقوں سے ہی نکلیں گے۔ جب غداروں اور ظالموں کے خلاف بغاوت نہیں کی جاتی تو غلامی قوم کا کلچر بن جاتی ہے۔ جہاں سوچ غلام ہو وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ریاست کے اندر ایک مخصوص طبقے پر قانون مسلط کرنا بہت سے باغیوں کو جنم دیتا ہے۔ غلام قوم کو اتنا ذلیل کرو کہ وہ جینے کو ہی ترقی سمجھیں۔ ظالموں پر رحم کرنا مظلوموں پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ ایک سرکش حکمران اتنا کسی سے نہیں ڈرتا جتنا قوم کی بیداری سے ڈرتا ہے۔ بزدل ہمیشہ اپنوں سے لڑتا ہے، دشمنوں سے نہیں۔ یہ معاشرہ آپ کے باغی ہونے پر تنقید تو کرتا ہے، پر آپ باغی کیوں بنے اس پر بات نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی ناانصافی کو دور نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے بارے میں سب کو بتائیں۔ جب ظالم تقوی کا لباس پہن لیتا ہے تو سب سے بڑی تباہی جنم لیتی ہے۔ شعور آنے تک منہ کا استعمال صرف کھانے پینے کے لیے کیا کریں۔ میں نے صرف قبرستانوں، ہسپتالوں اور بڑھاپے کی دہلیز پر سچی محبت کی جھلکیاں دیکھی ہیں۔ ایسے چہروں سے آشنائی کبھی ختم مت کریں جنہوں نے آپ کے چہرے کو پڑھنا سیکھا ہو۔ طویل غلامی کے بعد ہر جاندار اڑنا بھول جاتا ہے۔ خودکشی کے اکثر واقعات میں لوگ مرنا نہیں چاہتے، بس وہ چاہتے ہیں کہ ان کا درد مر جائے۔ خاموش رہو، محفوظ رہو۔ خاموشی کبھی غداری نہیں کرتی۔ سفر پر نکلتے وقت ان لوگوں سے کبھی مشورہ نہ لیں جو زندگی میں کبھی گھر سے نہیں نکلے۔ اگر محبوب انقلابی درس دینے والا ہو تو عاشق انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ جو آدمی سچ بولتا ہے اس سے اس پوچھ گچھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ایک جھوٹا کرتا ہے۔ اگر آپ کے بارے میں برا کہا جائے اور وہ سچ ہو تو اپنے آپ کو درست کریں، اگر یہ جھوٹ ہے تو اس پر ہنسیں۔ جو پڑھائی نہیں کرتے وہ صرف مردوں کے لباس میں ملبوس مویشی ہیں۔ اگر اکثریت آپ پر نہیں ہنستی ہے تو ہوشیار رہیں کہ آپ کچھ غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ تمام پھول کاٹ سکتے ہیں لیکن آپ بہار کو آنے سے نہیں روک سکتے۔ جو پرندہ کھا چکا ہے وہ بھوکے پرندے کے ساتھ اڑ نہیں سکتا۔ غریب ہونا بے ایمان ہونے سے اچھا ہے۔ میرے دشمن کو بہادر اور مضبوط بنانا تاکہ اگر شکست ہوئی تو مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ مصیبت اور آفت کی گھڑی میں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے جہنمی ہیں۔
خوبصورت چہرہ عورت کا ہو یا مرد کا گناہوں کی جانب لاتا ہے۔ بڑھاپے سے زیادہ غصے، انتقام اور نفرت کے جذبات انسان کے چہرے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر تم اپنے شعبے میں ہنرمند ہو تو معاشرے کو خیرات اور راشن دینے کی بجائے اپنے جیسے کم از کم 10 ہنرمند انسان دو۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ لا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح کبھی نہ کریں۔ جینا دنیا کی نایاب ترین چیز ہے۔ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں صرف موجود ہوتے ہیں، جیتے نہیں ہیں۔ جو غلام بغاوت نہیں کرتا وہ رحم کا مستحق نہیں ہے۔ اس سپاہی کو جینے کا کوئی حق نہیں جو اپنی بندوق کو اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ دنیا ایک خطرناک جگہ ہے، برائی کرنے والوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے جو دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ کسی ایسے شخص کو سچ نہ بتائیں جو اس پر پورا نہیں اترتا۔ مجھے ہر اس شخص سے محبت ہے جو ظالم کے خلاف مظلوم کے حق کے لیے لڑے، خواہ وہ کسی بھی نسل، رنگ یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں ظلم کرنے والا کوئی ایک ہو، جہاں ہر شخص اپنے اپنے حصے کا ظلم کر رہا ہو، وہاں انقلاب نہیں عذاب آتے ہیں۔ یہ جذباتی لوگوں کا معاشرہ ہے، یہاں دھیمے لہجے میں سچ بولنے سے زیادہ اونچی آواز میں غلط بیانی پر یقین کیا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے جاہل ترین عوام وہی ہوتی ہے جو اپنے مشترکہ حقوق کی بجائے اپنے ظالم فرعون لیڈروں کے لیے آپس میں لڑتے ہیں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ کردار باغی ہو تب ہی کہانی عظیم بنتی ہے۔ ایک ظالم ملک میں آپ نے یا تو ظلم پر ہنسنا سیکھا یا پھر اپنی زندگی روتے گزار دی۔ ظلم کے خلاف ایک ماں کی طرح چیخیں یا چھوٹے بچے کی طرح روئیں، لیکن خاموش کبھی مت رہیں۔ جب ناانصافی قانون بن جائے تو مزاحمت فرض بن جاتی ہے۔ اپنی زندگی فتوحات کا جشن مناتے ہوئے نہیں بلکہ شکستوں پر قابو پانے میں گزاریں۔ میری ماں نے مجھے جنم دن پر ایک قلم اور ایک بندوق دیا۔ میں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، قلم علم کی نشانی ہے اور بندوق جدوجہد کی۔ میں جانتا ہوں بغیر علم کے تمہاری بندوق گناہ گار اور بے گناہ میں فرق نہیں کر سکتی۔ ہر اس غم سے پناہ مانگنی چاہیے جس میں بے بسی شامل ہو اور انسان اپنے راز اگلنا شروع کر دے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس سماجی تبلیغ کے لیے الفاظ کی بجائے بہترین کردار ہو۔ ہر زندہ شخص کو مرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنی مرضی سے جینے کا حق دیا جائے۔ محبت فطری طور پر جنم لیتی ہے جبکہ نفرت سکھائی جاتی ہے۔ زندہ قومیں عظیم لوگوں کا مذہب نہیں دیکھتی۔ کائنات کے سب سے بدصورت ترین مناظر میں سب سے بدتر کسی مضبوط انسان کا ٹوٹ کر حالات سے سمجھوتا کر لینے کا منظر ہے۔ تاریخ مذہب پسند کو نہیں، انسانیت پسند کو یاد رکھتی ہے۔ جب تمہیں کسی کا درد نظر آ رہا ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو تو سمجھ لو تم اندر سے مر چکے ہو۔ تمام سچائیاں جو خاموش رہیں زہر بن جاتی ہیں۔ آپ ایک ایماندار آدمی کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اس سے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ دنیا کے تمام اندھیرے ایک شمع کی روشنی کو نہیں بجھا سکتے۔ جب اکثریت آپ کو بے وقوف سمجھتی ہے تب بھی آپ کے عقل مند ہونے کا کچھ امکان ہوتا ہے۔ آدمی عظیم اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ناکام نہیں ہوا، آدمی عظیم ہوتا ہے
کیونکہ ناکامی اسے روک نہیں پاتی۔ دوست نہ ہونا ایک افسوسناک بات ہے، لیکن دشمنوں کا نہ ہونا اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ اپنی سمت کو اور سوچ کو ٹھیک رکھو، کامیابیاں تمہارے قدم چومے گی۔ کامیاب ہونے والے ہر شخص نے کچھ نہ کچھ خواب دیکھا ہوگا۔ وہ دوست جو آپ کو فحاشی اور برے کاموں پر مجبور کرے، وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ دور سے بہادر بننا بہت ہی آسان ہے۔ زندگی کا المیہ یہ نہیں کہ یہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، زندگی کا اصل المیہ یہ ہے کہ یہ بہت دیر بعد سمجھ میں آتی ہے۔ انسان کے 3 چہرے ہوتے ہیں، پہلا وہ جو وہ دنیا کو دکھاتا ہے، دوسرا وہ جو اپنے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو دکھاتا ہے، اور تیسرا جو وہ کسی کو نہیں دکھاتا اور وہ اس کا اصلی چہرہ ہوتا ہے۔ میں اس دنیا پر مظلوموں پر لگنے والے ہر تھپڑ کا درد اپنے چہرے پر محسوس کرتا ہوں۔ جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہ میرا وطن ہے۔ مظلوموں کی سب سے بڑی غلطی اور کمزوری یہ ہے کہ وہ کبھی متحد نہیں ہوتے، جبکہ ظالم متحد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر مظلوموں کے وسائل کو لوٹتے ہیں۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جہالیت سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔